ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی جاسوس نے بتایا کہ حضور دمشق شہر کا سب سے بڑا قاضی سمر القند، جو کہ بنتوش قبیلے کا سردار ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ قاضی سمر القند نے عدالت میں اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی عدالت میں سب کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا کہ قاضی سمر القند 60 سال کی عمر میں اپنی 50 سالہ بوڑھی خاتون کو طلاق کیوں دے رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ قاضی سمر القند نے اپنی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے بہت سی مشکلات، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی جوکھوں میں ڈالا تھا، کیونکہ قاضی سمر القند کی خاتون کوکا خاتون ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس قبیلے کے سردار کی قاضی سمر القند کے والد کی قبیلے کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، اور حتیٰ کہ قاضی سمر القند اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس پر بہت سے مورخین نے اس کی زندگی میں ہوتے ہوئے اس کی محبت پر کتاب لکھ چکے تھے، اور سلطان بھی اس کتاب کو پڑھ چکا تھا۔ اس کتاب کا نام تھا انوکھا پیار، کیونکہ قاضی سمر القند نے بڑے ہی عقل مندانہ طریقے سے اپنی بیوی کے قبیلے والوں کا دل جیتا، اور سردار کو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس نے کیسے راضی کیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی کہ قاضی سمر القند اپنی زوجہ کو طلاق دے رہا ہے، اور وہ بھی عدالت میں سب کے سامنے، تو یہ بات سلطان کے لیے ہضم نہ ہو سکی۔ اور دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ قاضی سمر القند نواب نجم الدین ایوبی کا قریبی دوست بھی تھا، اور نجم الدین ایوب سلطان صلاح الدین ایوبی کا والد تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی سمر القند کے ساتھ خاصا لگاؤ تھا۔ جب یہ خبر پورے دمشق شہر میں پھیلی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک قاصد بھیجا اور حکم دیا کہ قاضی صاحب کو جا کر کہہ دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو۔ قاصد پیغام لے کر دمشق شہر میں قاضی سمر القند کے پاس پہنچا۔ چند دنوں کے بعد قاضی صاحب قاصد کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا، قاضی صاحب، ہم آپ کو اپنے دربار میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ایک بات جو پورے دمشق شہر میں پھیل چکی ہے وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ کیا آپ اپنی زوجہ کو اس عمر میں طلاق دینے کے بارے میں اعلان کر چکے ہیں؟ قاضی صاحب کہنے لگا، جی ہاں سلطان معظم، آپ نے درست سنا۔ پھر سلطان نے کہا کہ حیرانگی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ آپ نے اعلان کیا کہ میں بھری عدالت کے سامنے اپنی زوجہ کو طلاق دوں گا۔ آخر ایسی کیا وجہ پیش آئی؟ آخر تمہاری بیوی سے ایسے کیا گناہ سرزد ہوا کہ تم نے اس عمر میں طلاق دینے کا فیصلہ کیا؟ تو قاضی صاحب بڑی بے دردی سے رونے لگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیوی جو کہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی طبیب بھی تھی۔ جب کبھی بھی کوئی ہمارے قبیلے میں کوئی سپاہی زخمی ہوتا یا کوئی قبیلے کا آدمی زخمی ہوتا تو میری زوجہ ان کا علاج کرتی۔ آج تک میں نے اپنی زوجہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں سنی، ہر وقت اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور میری بھی خدمت کی۔ لیکن پچھلے 1 ماہ کے دوران میری بیوی کی حرکات بڑی عجیب و غریب اور مشکوک تھیں۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن قبیلے سے چلی جاتی، پوچھنے پر بتاتی کہ میں جڑی بوٹیاں لینے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن جب واپسی پر آتی تو اس کے پاس ایک قیمتی گھوڑا ہوتا اور اس کے ساتھ اپنا بھی گھوڑا واپس لے آتی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ یہ مجھے جنگل سے ملا ہے۔ کبھی کبھار جب وہ واپس آتی وہ میری نظروں کے سامنے آتی، کبھی کبھار میں عدالت میں موجود ہوتا تو وہ جنگل میں جاتی، اور جڑی بوٹیوں کے بہانے جب واپس آتی تو اس کے ساتھ بہت قیمتی گھوڑا ہوتا۔ ان گھوڑے کو دیکھ کر مجھے پتہ لگ جاتا کہ یہ کوئی عام گھوڑا نہیں، ایسے گھوڑے تو بڑے بڑے بادشاہوں یا ان کے کمانداروں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن میری بیوی کو ایسے کیسے جنگل میں گھوڑا مل جاتا ہے؟ وقت گزرتا رہا، میرا شک بڑھتا گیا۔ ایک دن میں عدالت سے واپس لوٹ رہا تھا،
ابھی میں قبیلے سے دور تھا کہ مجھے سپاہیوں نے کہا کہ حضور آپ کی زوجہ پھر جنگل میں اکیلی جڑی بوٹیاں لینے کے لیے چلی گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے سپاہیوں کو قبیلے میں بھیج دیا اور خود اپنی بیوی کا تعاقب کرتے کرتے اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب میں اس کا تعاقب کرتے کرتے گیا تو میری بیوی ایک گھنے جنگل کے اندر گئی اور گھنے جنگل کے جانے کے بعد اس کا گھوڑا ایک غار کے سامنے جا کر رک گیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید میری بیوی کوئی جڑی بوٹیاں لینے کے لیے آئی ہے۔ میں اس کا چھپ کر تعاقب کر رہا تھا۔ میری بیوی گھوڑے سے اتری اور سیدھا اس غار میں چلی گئی۔ جب میں غار کے دہانے پر گیا کیونکہ مجھے حیرانی ہوئی کہ میری بیوی آخرکار غار میں کیا کرنے گئی ہے۔ غار کے اندر تو نہ کوئی جڑیاں بوٹیاں ہوتی ہیں اور نہ کوئی دوا، تو پھر غار کے اندر جانے کا مقصد کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، میں غار کے دہانے پر گیا تو جب میں نے غار کے اندر دیکھا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون جو کہ زخمی حالت میں موجود ہے اور اندر جا کر میری زوجہ اس کا علاج کر رہی ہے۔ میں غور کے اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس نے مجھے کہا، حضور آپ یہاں کیسے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں یہاں سے گزرا تو آپ کے گھوڑے کو دیکھا اور یہاں چلا آیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے اور تم یہاں اس غار میں اس کا علاج کیوں کر رہی ہو؟ اتنے میں غار کے اندر بہت سارے سپاہی آ گئے، اچھے لباس میں ملبوس تھے، جو کسی پڑوسی بادشاہ کے سپاہی لگتے تھے۔ میری خاتون نے بتایا کہ یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کی ملکہ ہے اور شکار کرتے کرتے ان پر اچانک دشمنوں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ زخمی ہو گئی اور ابھی تک دشمن ان کے تعاقب میں ہے اور زخمی حالت میں ملکہ کو اپنے واپس محل میں لے جانا ان کے لیے ناممکن تھا اور اس کا علاج بھی کرنا ضروری تھا۔ اس لیے وہ عام آدمی کے روپ میں ہمارے قبیلے میں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ قاضی ثمر القند کی بیوی علاج کرنے میں کافی مہارت رکھتی ہے۔ انہوں نے بڑے خفیہ طریقے سے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ اگر تم ملکہ کا علاج کر دو تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ یہ سن کر میں فوراً ملکہ کی مدد کرنے کے لیے آئی، لیکن جتنی میری زوجہ سچ کہہ رہی تھی اتنا تھا نہیں، کیونکہ میں نے ملکہ کی ٹانگ پر زخم دیکھا جو کہ پیر کے اوپر تلوار کا گھاؤ تھا۔ وہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ میں نے ملکہ سے پوچھا کہ تم نے اس کے بدلے کون سا انعام دیا ہے؟ ملکہ نے کہا کہ جب میں آپ کی بیوی علاج کرنے کے لیے آتی ہے تو ہم اسے بدلے میں ایک شاہی گھوڑا دیتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے گھوڑے بہت زیادہ پسند ہیں اور اس لیے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری بیوی ملکہ کے ساتھ غداری کر رہی تھی۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ آپ کی بیوی نے کیسی غداری کی؟ تو قاضی نے کہا، سلطان معظم، ایک مہمان سے یہ اس کا علاج کرنے کا معاوضہ لے رہی تھی اور ساتھ میں اس کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی زخم کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ زخم ایک ہی بار میں مرہم لگانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میری زوجہ اس پر کچھ ایسا دوا لگاتی جو آئے دن زخم بڑھ رہا تھا اور اسی لالچ میں وہاں روز سے ایک گھوڑا لے جاتی۔ اس نے ایک طبیب کی طرح اس کا علاج نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ملکہ جلد ٹھیک ہو جائے گی تو وہ یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے چلے جائیں گے اور وہ شاہی گھوڑے اس کو ملنا بند ہو جائیں گے۔ تو میں نے ملکہ کو فوراً اپنے قبیلے میں لے گیا اور میں نے ایک قبیلے کے دوسرے حکیم کو بلایا۔ اس نے ملکہ کا علاج کیا اور دوسرے دن ہی ملکہ کا زخم ٹھیک ہونے لگا۔ تو ملکہ نے بھی میری بات کا اعتراف کیا کہ حضور آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ کی بیوی لالچ میں آ کر آئے دن زخم کو بگاڑ رہی تھی۔ میں نے خود دل میں سوچا کہ جب میری اپنی بیوی جو کہ ایک باہر سے آئے ہوئے مہمان تھے اور مظلوم بھی تھے، ان سے رشوت لے کر ان کا علاج کر رہی تھی اور ان کے ساتھ غداری کر رہی تھی، تو اس کا شوہر ایک اچھا حاکم کیسے بن سکتا ہے، ایک اچھا قاضی کیسے بن سکتا ہے، وہ لوگوں کے پاس کیسے انصاف کرے گا اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ بات مجھے بالکل ہضم نہ ہوئی اور میں نے سوچا اپنی زوجہ کو ایسی سزا دوں کہ آنے والی عورتوں کو سبق مل جائے۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو فوراً طلاق دینے کا حکم دیا اور میں نے اسے طلاق کے بدلے اپنی ساری دولت، جتنے بھی میرے پاس موجود قیمتی گھوڑے، سب میں اس کے نام کر دوں گا، لیکن میں اب اسے اپنی پاس بیوی بنا کر نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بیوی کو قاصد بھیج کر اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا قاضی صاحب سچ کہہ رہا ہے؟
تو یہ دیکھ کر اس کی بیوی رونے لگی اور کہا سلطان معظم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ ہی قاضی صاحب کو سمجھائیں کہ یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا، لہٰذا میں اپنے فیصلے پر عمل کر کے رہوں گا۔ لہٰذا قاضی صاحب کے الفاظ سن کر سلطان نے کہا کہ جب ایک انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے، لہٰذا تمہیں بھی اپنی بیوی کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے قاضی صاحب نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور کھلی عدالت میں یہ اعلان کیا کہ آنے والے وقت میں اگر کسی نے بھی میرے قبیلے میں ایسا کوئی سلوک یا کسی کے ساتھ غداری کی، رشوت یا لالچ کیا تو اس کے ساتھ میں وہی کروں گا جو میں سلطان کے حکم سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ کرنے والا تھا۔